پٹھان یا پھر پشتون یہ وہ قوم ہے جو آج پوری دنیا میں جرت اور بہادری کی ایک مثال سمجھی جاتی ہے۔ اگر ان کے ہسٹری کو دیکھیں تو یہ لوگ نہ تو کسی بادشاہ سے ڈرے تھے اور نہ ہی ان پر کسی ظالم حکمران کا خوف تھا۔ تاریخ کے کئی قوموں نے پٹھانوں کو شکست دینے کی کوشش کی تھی مگر یہ سارے ہی اس میں ناکام رہے تھے، حتیٰ کہ ان کا سامنا پوری دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ رکھنے والے سکندر اعظم سے ہوا تو انہیں بھی پٹھانوں کے آگے شکست کا سامنا ہوا۔ پٹھانوں کی بہادری کی مثال کئی لڑے جانے والی جنگیں ہیں جس میں سوویت یونین کو پٹھانوں کے آگے ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور پٹھانوں کی جرت کی ایک نئی مثال امریکہ کی شکست ہے، جہاں پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے چند پٹھانوں کے سامنے آج کے ورلڈ کی سب سے پاورفل کنٹری کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ایک ایسی شکست تھی امریکہ کے لیے جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی، کیونکہ یہ لڑائی افغانستان کی آرمی نے نہیں لڑی تھی بلکہ چند ایسے لوگ اپنے وطن کے لیے کھڑے ہوئے تھے جن کے پاس ہتھیار تو دور کی بات تھی بلکہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا اور پہننے کے لیے کپڑے تک پوری طرح سے مہیا نہیں تھے۔ پٹھانوں کی ہسٹری کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ آریال نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ کا ماننا ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے گمشدہ قبیلوں میں سے ہیں۔ پٹھان قوم کی روایات کے مطابق قیس عبد الرشید پٹھان قوم کے بانی تھے۔ قیس کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا سفر عرب کے علاقوں کی طرف ہوا تو ان کے مطابق قیس ایک عبرانی نام تھا، تو اسی لیے عرب کے لوگوں نے ان کا نام قیس سے بدل کر کے عبد الرشید رکھ لیا۔ ہسٹری میں قیس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ عربیوں کے ایک لڑائی میں قیس کو پیغام بھیجا تھا جنگ کے لیے، اور پھر قیس نے اس جنگ میں شامل ہو کر کے عربیوں کو فتح دلائی تھی۔ مخزن افغانی نام ایک کتاب جس میں قیس قبیلے کی تاریخ کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جب قیس کا تعلق عرب کے لوگوں سے ہوا تھا تو اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے وہیں سے شادی بھی کر لی تھی جس سے بٹان اور ہور پیدا ہوئے، اور پھر بعد میں انہی کے اولاد آگے جا کر کے پٹھان کہلائی گئی۔ یہ تو تاریخ کا ایک موڑ تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے نظریے کی طرف۔ یہاں یہ مانا جاتا ہے کہ پٹھان قوم کا تعلق یہودیوں سے ہے۔ بہت سے ہسٹوریکلز اور ریسرچرز پٹھانوں کو یہودیوں کے ان 12 قبیلوں سے جوڑتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے وہ 12 قبیلے تھے جسے دی لوسٹ ٹرائب آف اسرائیل یعنی کہ اسرائیل کے گمشدہ قبیلے مانا جاتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ریوڑ سے جدا ہو کر کے بھٹک گئے تھے، اور پھر تاریخ میں ان لوگوں کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ ریسرچرز کا یہ ماننا ہے کہ جب سلطنت اسرائیل تباہ ہوئی تو بنی اسرائیل کے یہ گمشدہ قبیلے بھاگ کر ایران کے قریب پہاڑوں میں جا بسے، اور پھر آہستہ آہستہ وہاں سے آگے مزید پھیلتے گئے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ پٹھان خود بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا تعلق اسرائیل کے ان گمشدہ قبیلوں سے ہے، جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ کا یہ ماننا تھا کہ ان کا آباء و اجداد کا تعلق بنی اسرائیل کے ایک قبیلے سے ہے۔